بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، ارض فلسطین کا مسئلہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ کل اہل اسلام کا مسئلہ ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کے تحت اسلام کے رشتہ نے عرب تا عجم، افریقہ تا امریکہ اور ایشیا تک بسنے والے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے درد و الم میں شریک بنایا ہے، اور اسلامی شریعت میں یہ حکم ہے کہ مشرق میں رہنے والے مسلمان پر کوئی ظلم کرے گا تو درجہ بدرجہ مغرب تک تمام مسلمانوں پر اس کی مدد و نصرت کرنا لازم ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 75۔ اور تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ تم جہاد نہ کرو اللہ کی راہ میں اور کمزوروں کی خاطر سے، جن میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اس بستی سے باہر نکال جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کسی دوست کو کھڑا کیجئے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کسی حامی کو بھیجئے۔ مسلم حکمراں اگر اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہے تو امت مسلمہ کے ہر فرد پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی اپنی حیثیت اور دائرۂ کار میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ضرور آواز اٹھائے۔ ارض فلسطین جو دہائیوں سے لہو لہو ہے، جہاں بنیادی انسانی ضروریات بھی ظالم و جابر اسرائیلی فوج کے مرہون منت ہے، جہاں سیدنا آدم علیہ السلام و سیدنا اسحاق علیہ السلام کا تعمیر کردہ قبلہ قائم ہے، جس سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تزئین و آرائش سے آراستہ کیا تھا، اور جو امام الانبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت گاہ ہے، اس کی آزادی اور صہیونی چنگل سے رہائی امت کے فراموش کردہ فرائض میں سے ایک ہے۔ اگر ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عملاً جہاد کرنے سے مجبور و محروم کر دیے گئے ہیں تو اہل فلسطین کے مالی مدد کرنا، ان کے حق میں دعائیں کرنا، اپنے ملک میں احتجاجی جلسے و جلوس نکالنا، اپنی تقریر و تحریر میں ارض فلسطین کو موضوع سخن بنانا اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، یہ سب ہمارے دائرے اختیار سے باہر نہیں ہے، اور باتوفیق مسلمان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ کاوشیں کام آئے اور فلسطین کی سرزمین آزادی کی فضاؤں میں سانس لے سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ فقط والسلام۔